السلام علیکم ویورز، رہبر کے پلیٹ فارم سے میں اور کامران شفیع آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ رہبر پہ یہ پروگرام کرنے کا مقصد جو تھا کوئی اتنا خاص بڑا مقصد نہیں ہے ہمارا۔ یہ کچھ سین ایسے کہ ہم لوگ میں اور کامران جو ہے نا ویک میں ایک دفعہ ضرور ملاقات کرتے تھے کہیں پہ بھی چائے کے لیے، جسے ہم آپ لوگ شاید اسے مکس ٹی کہتے ہیں، مگر ہم کہتے تھے چولہے والی ہم چولہے والی چائے پہ ایک میٹنگ کرتے ہیں، تو اس میں نا بڑی اچھی ڈسکشن ہوتی ہے ہر طرح کی، آئی ٹی سے لے کے سیاست اور چٹکلے، فن، مذاق۔ تو ایسے ہی ایک دن لاسٹ جو ہماری میٹنگ تھی اس پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ ہم اس میٹنگ کو جو لائیو کرتے ہیں اس کو لائیو بھی لے کے آئیں اور اس کو کچھ اس طریقے سے بنایا جائے کہ لوگوں کے لیے وہ فائدہ مند ہو جائے۔ اور کیونکہ کامران کا جو ایکسپیرینس ہے اور جو پچھلے کوئی 8-10 سالوں سے وہ مختلف لوگوں کو، فری لانسرز کو مختلف مسائل پہ گائیڈ کر رہے ہیں، انہیں ٹرین کر رہے ہیں اور ان کے مسئلے مسائل کو حل کرتے ہیں، مگر ان سے افادہ صرف وہی لوگ حاصل کر پاتے جو ان کو آ کر ملتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں یہ پلان کیا کہ جو لوگ نہیں آ سکتے، جو لاہور نہیں آ سکتے یا کامران سے کسی وجہ سے نہیں مل سکتے، ان کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے، تو کیوں نہ اس کے لیے ہم کچھ ایک فن ایکٹیویٹی اور کچھ اپنی انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی، کیونکہ ہمارا مقصد اس ایونٹ کو، اس پروگرام کو کرنے کا پہلا یہ تھا کہ ہم اپنی چٹ چیٹ کے ذریعے لوگوں کو بھی اس سے استفادہ کریں اور آپ خود کو انجوائے کریں، ہمیں بھی ایک سیٹسفیکشن ہو کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو آئیے اب کامران شفیع سے بات کرتے ہیں۔ کامران شفیع کا نام آپ سب لوگوں نے سنا ہے، جو بھی آئی ٹی اور فری لانسنگ کے شعبے سے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کامران کا ایک نام ہے فری لانسنگ۔ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں فری لانسرز کو ٹرین کیا ہے اور ان کے ٹرین کیے ہوئے جو بچے ہیں وہ آگے سے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں۔ میرا اپنا چھوٹا بھائی جو ہے ان کے شاگرد سے ٹریننگ کر کے اور وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ دادا استاد بھی بن چکے ہیں، ان کی آگے والی جنریشن بھی بچوں کو سکھا رہی ہے اور وہ آگے سے کام کر رہے ہیں۔ چلیں اب کامران کے ساتھ، کیسے کامران؟ ایک تو تھینک یو، آپ نے یہاں آئے ہمارے پاس اور رہبر کے پلیٹ فارم سے یہ ہم کام شروع کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور اس سلسلے میں ہم سٹارٹ ہوئے ہیں، اس سے لوگوں کا بھلا ہو سکے، کوئی جو ہماری کمیونیکیشن ہے، جو ہماری چٹ چیٹ ہوتی ہے وہ کسی کے کام آ سکے، تو اسی وجہ سے ہم بھی ادھر ہیں۔ چلے لوگوں کو پتہ نہیں ہونا ہو، ہمارا شاید ہو جائے گا، بالکل ایسا ہونا چاہیے جی، تو ہمارا بھلا بھی ہونا ضروری ہے نا۔ بالکل جی۔ اور کامران سے پہلے ٹاپک آج کا ہمارا ویورس ٹاپک ہے کہ آپ فری لانس جو پلیٹ فارمز ہیں، فائیور، اپ ورک اور اس طرح کے دوسرے، ان کے اوپر اپنا پروفائل کیسے بلڈ کر سکے اور اچھا پروفائل کیا ہوتا ہے اور کون سی کامن مسٹیکس ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے کامران میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چولہے والی چائے پیئیں گے؟ جی بالکل پیئیں گے، اس کے بغیر تو ہم بات بھی نہیں کر سکتے نا، اس کے بغیر تو گیان بھی نہیں بانٹا جا سکتا۔ چائے کے لیے نا منگوا دیا، آرڈر کر دیا، آ جاتی ہیں، لے آؤ 2 چائے، اچھی سی کامران صاحب کے لیے چولہے والی ہونی چاہیے۔ تو اب اچھا کامران، اس سے پہلے یہ بتائیں کہ کب سے ہیں آپ فری لانسنگ میں؟ فری لانسنگ میں تقریباً 10 سال کا ٹائم ہو گیا مجھے فری لانسنگ کرتے ہوئے، اور فری لانسنگ کی فیلڈ میں جو میں ایکسیڈنٹلی انٹر ہوا تھا، تو اس وقت سے پھر اسکلز گین کی، کچھ کام کیے، لوگوں کو بھی ٹرین کیا۔ جب لوگوں کو ٹرین کیا تو اس وقت بہت سارا نالج اور بھی سیکھنے کو ملا کہ جب آپ کسی کو بتاتے ہیں، اپنا نالج شیئر کرتے ہیں، تو وہ ایکچولی اس کے کویسچنس کی وجہ سے آپ کو بہت ساری چیزیں نئی لرن کرنے کو مل جاتی ہیں۔ جب آپ نے پہلی دفعہ سوچا کہ مجھے لوگوں کو سکھانا بھی چاہیے، ایک بندہ جو عام، میں اگر سوچوں میں کام کر رہا ہوں، میرا کام بڑا اچھا چل رہا ہے، تو میرا شاید ہی فوکس ہو گئی چلو اب دوسروں کو بھی سکھاتا ہوں یہاں سے، کیونکہ اس میں آپ کا ٹائم بھی انویسٹ ہوتا ہے، ایون لوگ کچھ پے کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ اتنا نہیں جتنا آپ خود کام کر کے کما سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ جب ہم کسی کو سکھانے کے لیے گھر سے کام کرتے ہیں تو اس وقت تو ارننگ تو زیرو کے برابر ہے نا جی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس جو ٹریننگ کروائیں گے اس سے آپ اپنی روزی روٹی، اپنا کچن چلا سکتے ہیں۔ یہ تو ایک گیان ہے جو آپ کو ملا اور آپ لوگوں کو ڈلیور کر رہے ہیں۔ ایکچولی جب یہ ٹریننگ سائٹ پہ آنے کا چانس ایسے ہوا کہ کافی سارے لوگ، دوست یار احباب ملتے تھے، ان میں سے کافی لوگ لرننگ کر کے بھی جاتے تھے، پوچھتے تھے، میں گائیڈ تو کرتا رہا ہر بندے کو، لیکن پراپرلی جو ٹریننگ کا پلیٹ فارم بنا ہوا تھا فری لانسر فیکٹری، جو آئی ٹی یو کے ساتھ پینل پہ ہم نے کیا فقرین ٹاور میں، تو وہاں پہ جو 40 اسٹوڈنٹس کا بیچ تھا، وہ اس میں سے 32 آؤٹ آف 40 32 میں تو کمانا بھی شروع کر دیا تھا اسی وقت۔
اچھا کامران بھائی میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں. کل میں نے اپنے بیٹے کو جو 9 سال کا میرا بیٹا نا ایان کو میں نے بتایا کہ ہم نے ایسے ایک پروگرام, وہ بڑے کیوریس ہو کے پوچھنے لگ گیا کہ کیا کیا. میں نے کہا یہ, کہتا اچھا پھر انکل سے پوچھنا کہ میں کیسے کما سکتا ہوں انٹرنیٹ پہ. میں نے کہا بیٹا ابھی تو بڑا ہو جا, پھر جب کمائی کا ٹائم آئے گا وہ کمانے لگ جائے گا, اس کے لیے ضروری نہیں ہے. وہ بھی بڑا کیوریس تھا, کہتا ہے یار میں بابا میں ضرور سنوں گا, میں بھی دیکھوں گا کیسے پیسے کما سکتے ہیں. میں نے کہا اچھا تمہیں میں بعد میں اسے بتانا تھا کہ بابا آلریڈی کما رہے ہیں. میں نے کہا تم ابھی اپنے پڑھنے پہ فوکس کرو, کمانے کی ہم بعد میں دیکھیں گے, پلان کریں گے. تو وہ اس ٹاپک اس کو بھی بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک لگا. اچھا کامران بھائی آپ اتنے عرصے سے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں یہ فری لانسنگ پہ, کچھ اگر ہم پن پوائنٹ کریں کہ 5-6 مسٹیکس جو لوگ عموماً کرتے ہیں اپنا پروفائل بلڈ کرنے میں, کیونکہ ہمارا آج ہم ٹاپک اسی پہ رہیں گے کہ پروفائل بلڈ کیسے کرنا ہے اور اس میں جو مسٹیک کرتے ہیں عموماً لوگ وہ کیا کیا ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو کامران بھائی مسٹیکس کو اگر آپ الیبوریٹ کریں پوائنٹس میں, تو کون کون سی ایسی مسٹیکس یا بلنڈرز ہیں جو ہمارے نیوبیز کرتے ہیں؟ ہمارے نیوبیز سب سے بڑا بلنڈر تو یہ کرتی ہیں کہ کسی بھی دوسرے فری لانسر کا پروفائل اٹھاتے ہیں, اس کو کاپی کرتے ہیں اور وہ لگا دیتے ہیں کہ جی ہم یہی کام سروس ہم بھی دے رہے ہیں. ادھر ان کے پاس سروس اسکل ہے یا نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ فائبر پہ جائیں گے تو فائبر پہ دیکھا کہ ایک بندہ یہ والی سروس سیل کر رہا ہے لوگو ڈیزائن کی, ڈٹو اس کا فوٹو کور اٹھائیں گے, ڈٹو اس کی ڈسکرپشن اٹھائیں گے اور وہ کہیں گے جی یہ ہم بھی یہی سروس سیل آؤٹ کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنی یونیکنیس دکھانی ہے, آپ کیا سروس سیل کر سکتے ہیں, آپ نے اپنا پروفائل کیسے بیٹر بنانا ہے. جو سروس آپ دے سکتے ہیں صرف اسی کا پروفائل بنانا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب پروفائل بنانے بیٹھتے ہیں اسٹوڈنٹس, اور کوئی بھی بندہ جب مارکیٹ میں آتا ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے, وہ کام ڈھونڈنا چاہ رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بس مجھے کام مل جائے. وہ کام ڈھونڈنے کے چکر میں وہ کہتا ہے میں دنیا کے سارے کام کرنے کو تیار ہوں. پاکستانی فری لانسر کہتا ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں. وہ اپنی ایک اسپیسیفک اسکل نہیں بناتا. وہ یہ نہیں بتاتا کہ میں ورڈ پریس کا ڈیزائنر ہوں یا ڈیولپر ہوں. وہ کہے گا, وہ لکھے گا اپنے آپ کو ورڈ پریس گرو لکھ لے گا. آتے ساتھ ہی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, کوئی بیک پیک میں کوئی اس کے پاس آئٹم نہیں ہے, کوئی اس نے پورٹ فولیو میں کچھ نہیں ڈالا, اور نہ ہی اس نے کوئی کسی کی ویب سائٹ پہ کام کیا ہے. کالج کے پروجیکٹ پہ کام کرتے ساتھ ہی اس نے آگے لکھ دیا کہ جی آئی ہیو 5 years ایکسپیرینس, آئی ہیو 10 years ایکسپیرینس. تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے, چاہے ایج ہی 12 سال ہو, چاہے ایج ہی 12 سال ہو, ایسے ہوتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ اپنا پروفائل کریٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں اس کو سمجھ لیں کہ یہ آپ کی آن لائن آئیڈینٹی ہے, یہ آپ کی ایک آن لائن شاپ ہے. جیسے آپ کسی بھی شاپ پہ جاتے ہیں تو شاپ کے اندر انٹرس پہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ شاپ کس چیز سے ریلیونٹ ہے. اگر گھڑیوں کی دکان ہوگی تو وہ گھڑیاں لٹکائیں گے, اگر ان کے کپڑوں کی شاپ ہوگی تو وہ کپڑے وغیرہ انہوں نے گارمنٹس وغیرہ ہینگ کیے ہوں گے. موبائلس کی شاپ ہے تو موبائل کا ڈسپلے آپ کو ملے گا. تو سب سے پہلے آپ نے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ جو سروس سیل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے ریلیونٹ رہیں, اسی ایریا اسی کرائٹیریا کے اندر رہیں. یہ نہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایک پروفائل بنا رہے ہیں اس میں لوگو ڈیزائن سے لے کے آپ سروس دے رہے ہوں, ویب ڈیزائن کی بھی آپ اس میں بول رہے ہوں کہ جی میں آپ کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ بھی کروں گا, میں SEO بھی کروں گا. ہم لوگ پورٹری کرتے ہیں کہ ہم ایک ایجنسی ہیں. جو کام کروانے والا ہوتا ہے نا اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ either I'm going to talk with that agency or a single guy. So سب سے پہلے اپنی جو سکلز ہیں اس کو میئر کیجئے کہ آپ کے پاس ایکچوئل سکل کیا ہے. جو ایکچوئل سکل ہے, فار ایگزامپل آپ کو لوگو ڈیزائننگ آتی ہے تو بی پریسائز, صرف لوگو ڈیزائن کی سروس دیں, لیکن اس کو اچھے طریقے سے اپنی جو آن لائن پروفائل ہے اس کو بلڈ کیجیے. یہاں ایک چیز ہے کہ ایک لوگو ڈیزائنر ہے, وہ جو ڈیزائنر بھی ہے وہ ایک پمفلیٹ بھی بنا سکتا ہے, وہ فیس بک کی پوسٹ بھی بنا سکتا ہے. اب وہ ان چیزوں باقی چیزوں کو کیسے, لیکن یہ چیزیں اس کو اپنے پورٹ فولیو میں ایکسپلین کرنی پڑیں گی, اس کو اپنے بایو میں ایکسپلین کرنی پڑیں گی. جو ریسیپی ہے ایک اچھے پروفائل کی, اس میں کیا ہے, ایک آپ کا اچھا جو ہے کیا نام ہے, ایک فوٹو ہو آپ کا بڑا ریئلسٹک اور اچھے والا فوٹو, ٹھیک ہے, اور پروفائل فوٹو جسے ہم بولیں گے. دوسرا آپ کا ایک ٹائٹل ہو جو آپ نے اپنے نام کے ساتھ لگایا. گرافکس ڈیزائنر میں یہ ساری چیزیں کور کر جاتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ایک آپ صرف اڈوبی پہ کام کر رہے ہیں تو آپ لکھیں اڈوبی گرافکس ڈیزائنر, تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اڈوبی سے ریلیونٹ جتنا کام ہوگا, فوٹو شاپ سے ریلیونٹ جتنا کام ہے یہ بندہ یہ شخص کر سکتا ہے, ٹھیک ہے.
اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ اپنا جو ڈسکرپشن ہے جو آپ کا پروفائل میں لکھ رہے ہیں اس میں آپ نے اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کرنا ہے. Either you have 6 years experience, 2 years, 1 year, 6 months even. You can even start with this کہ آپ ابھی اسٹوڈنٹ ہیں and within your education study tenure آپ اس کے ساتھ ایک سروس بھی سیل آؤٹ کر رہے ہیں. اور بہت سارے کلائنٹ ایسے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ دے آر اسٹرگلنگ پیپل, یہ اسٹرگل کر رہے ہیں اور یہ اسٹرگل کرنے والے لوگ جو ہیں یہ اچھا کام ڈلیور کریں گے اپنا پورٹ فولیو بنانے کے لیے. تو یہ چیزیں ضرور مینشن کریں, لکھیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ لکھیں کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں, اس میں میں اپنا ایک پروفائل بلڈ کرنے جا رہا ہوں اور یہاں پہ میں یہ والی سروس سیل کروں گا, میرے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے, میرے پورٹ فولیو میں یہ آئٹمس ہیں, میں نے پرنٹ اسٹیشنری کا کام کیا ہے, میں نے لوگو ڈیزائن کا کام کیا, واٹس ایور جو اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ یہ بھی پرومس دے سکتا ہے کہ اگر مجھے یہ ایسا پروجیکٹ دیا گیا کوئی بھی ایسا ریلیونٹ جو پرنٹنگ سے ریلیونٹ ہے یا میری اسکل سے ہٹ کے ہے تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں. وہ اس میں مینشن کر سکتا ہے, چیزیں کر سکتے ہیں. اس میں ایک چیز جو ابھی آپ نے بھی ڈسکس کی اور میں بھی اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں وہ دیکھتا ہوں, خاص طور پہ جو نئے بچے جب آتے ہیں نا ان کو آپ کوئی بھی کام کے یا وہ پریزنٹیبل اچھے ہو جاتے ہیں, دے پریزنٹ تھنگس ویری ویل. اور کئی دفعہ یہ ایسا ہوتا ہے چاہے وہ لوکل مارکیٹ میں ہے یا انٹرنیشنلی کسی بھی آپ پلیٹ فارم کے تھرو, وہ اپنے آپ کو ایسا پریزنٹ کر کے پروجیکٹ بائی کر لیتے ہیں, پروجیکٹ اون کر لیتے ہیں, وہ حاصل کر لیتے ہیں. مگر اب اگلا ان کو مسئلہ آتا ہے کہ یہ کروایا کہاں سے جائے, اور وہ اس معاملے میں کیونکہ ان کی اسکل جو ہوتی ہے ان کی اسکل صرف بولنے میں ہے یا چیزوں کو پریزنٹ کرنے میں, تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ اصل میں آپ نے اس کو نا تھوڑا سا سمجھنے کے لیے نا پیچھے جانا پڑے گا کہ ہوا کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو در جو کھا رہے ہیں اس انڈسٹری میں, جو لوگ فری لانسنگ کی طرف انٹر ہو رہے ہیں وہ اس چیز کا سمجھ ہی نہیں سکے کہ یہ فری لانسنگ ہے کیا. انہوں نے دیکھا کہ ایک ساتھ نے فری لانسنگ سٹارٹ کی, انہوں نے کمانا شروع کیا, انہوں نے گاڑی لے لی, انہوں نے اچھا موبائل لے لیا, ٹھیک ہے, اور وہ ڈالرز میں ارن کر رہا ہے, اینڈ ہی تھنک کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں, اور اس نے سٹارٹ کر دیا. یہ امیٹیشن کا دور چل رہا ہے نا, وہ امیٹیٹ ہوا کہ وہ دوسرا بندہ کر رہا ہے تو میں بھی اس کی دیکھا دیکھی موبائل بھی لے سکتا ہوں, یہ بھی کر سکتا ہوں. دوسرا سب سے بڑا سیاپا جیسے ہم بول سکتے ہیں کہ وہ ہم جیسے ٹرینرز نے کام شروع کر دیا کہ ہم نے آتے ساتھ ٹریننگ کے بتا دیا کہ یو ول بی اے ملینئر, یو شوڈ اسٹارٹ فری لانسنگ کریئر رائٹ ناؤ. ہوا کیا کہ بغیر تیاری کے لوگوں نے اس فیلڈ کے اندر جمپ کرنا شروع کر دیا, اور جب جمپ کر لیا دکان تو بہت اچھی بنا دی, اب اونچی دکان پیگا پکوان والا کام کر لیا کہ اپنا پروفائل تو بڑا اچھا بنا دیا, اس کے اندر ٹائٹل ٹیگز بھی ڈال دیے, ایس ای او سے ریلیونٹ کی ورڈز بھی ڈال دیے, کامران سے ٹریننگ لے کے پروفائل تو اچھا بن گیا, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ٹریننگ بھی سٹارٹ کروا دی. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب یہ سارا انہوں نے کیا, پروفائل بنا لیا, ان کے پاس اسکل نہیں تھی. اصل اسکل یہ ہے پروجیکٹ لے لینا کمال نہیں ہے, پروجیکٹ کو ڈلیور کرنا کمال. اب ڈلیور کیا کر رہے ہیں, وٹ آر یو ڈلیورنگ؟ آپ اگر تو آپ پیسے کمانے کے لیے آئے ہیں اس فیلڈ میں, پیسے تو آپ کما لیں گے اس فیلڈ میں, اصل چیز ہے آپ کتنے اچھے کلائنٹس بنا رہے ہیں. آپ یہاں پہ لوگوں کو دیکھیں, یہ اس چیز کے فنڈا کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ہم بیسیکلی پرابلم سالور ہوتے ہیں. ایک فری لانسر جو ہے وہ پرابلم سالور ہے, وہ پرابلم کریٹر نہیں ہے, وہ ٹربلنگ پرسن نہیں ہوتا. وہ کیا کرتا ہے, وہ ٹربل شوٹنگ کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ ایک صاحب ہیں, انہوں نے اپنے ریسٹورینٹ کا مینیو کارڈ ڈیزائن کروانا ہے, ان کے لیے وہ ایک پرابلم ہے, ان کا وہ پرابلم ہے, وہ اس کے وہ کروائیں گے تو ان کا بزنس انہانس ہوگا. تو اس کے لیے ان کو ایک ڈیزائنر چاہیے. جب وہ ڈیزائنر کو آ کے وہ چیزیں مینشن کریں گے تو وہ ساری اپنے دماغ میں جو چیزیں موجود ہیں وہ اس کو پلانٹ کریں گے, اور وہ اس کو پیپر کے اوپر پرنٹ آؤٹ فارم میں لے آئے گا. اسی طرح ہوگا نا. تو اس نے کیا کیا, ایک سولوشن پرووائڈ کیا. ہمارے بچے جو آتے ہیں نا مارکیٹ میں, وہ سولوشن پرووائڈ کی طرف فوکس نہیں کرتے, دے آر ڈائنگ فار دا پروجیکٹ. میں نے بہت سارا چیک کیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پروجیکٹ چاہیے, پروجیکٹ چاہیے, پروجیکٹ دیتے گئے اور اس کے بعد وہ بندہ بھی غائب, اس کا واٹس ایپ بھی آف, وہ میسج سین نہیں ہو رہا. یہ سارا کچھ ہوتا ہے. آپ اسی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں, لوگوں سے بھی کام کرواتے ہیں, آپ کے سامنے بھی یہ ڈے ٹو ڈے چیزیں چلتی ہوں گی. تو یہ ایک بیک ڈرا ہے ہماری سوسائٹی کا
بالکل ہے. اچھا اس میں ویورز آپ کے لیے ہے کہ ایک تو یہ ہمارا ویکلی پروگرام ہے, ہر ویک کو فرائیڈے 7 to 8 PM ہم رہبر ٹی وی کا فیس بک پیج پہ لائیو آتے ہیں, اور آپ اپنے کویشچن ابھی بھی لائیو ہیں. کسی نے کوئی آج کا ٹاپک جو ہے پروفائل بلڈنگ, اس حوالے سے اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کویشچن ہے آپ وہ پوچھ سکتے ہیں ہم سے. اچھا کامران, اس میں اب ایک چیز اور کریں کہ ایک بندہ ہے, کیونکہ لوگوں کے اسکل سیٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں ہوں, میرا اسکل سیٹ ہے, میں بزنس ڈیولپمنٹ کا بندہ ہوں, مجھے کام نہیں کچھ آتا, میں پروجیکٹ ون کر سکتا ہوں, تو وہ فری لانسنگ کیسے کریں؟ دیکھیں اگر بزنس ڈیولپمنٹ کا بھی بندہ ہوگا نا تو اس کو اتنا تو پتا ہوگا کہ میں نے بزنس کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے. نہیں, میرے بزنس ڈیولپمنٹ سے مراد ہے کہ میں ایگزامپل میں پروفائل بلڈ کر کے کلائنٹ لے کے آ سکتا ہوں, لوکل مارکیٹ میں سے بھی انٹرنیشنل میں سے کسی بھی طریقے سے. اب نیکسٹ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یو شوڈ بی ویری گڈ ایٹ پیپل مینجمنٹ ایکچولی. اچھا پیپل اس میں کیسے کہ آپ کو کام کروانا آنا چاہیے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ اگر کام پکڑا ہے, اگر آپ کسی سے ویب ڈیزائن کا پروجیکٹ کوڈ کرنے جا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کو اس چیز کا تو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ویب ڈیزائن کتنے میں آپ کو ایک ڈیزائنر بنا کے دے گا, اور کیا کویشچنز آپ نے پوچھنے جس کی ویب ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں, تو اس سے وہ پروجیکٹ لینے کے لیے آپ اسے کویشچن تو کریں گے نا. اچھا کامران, وہ چولہے والی چائے تو آ گئی ہے ایگزیکٹلی, مگر یہ پٹھان نہیں لے کے آیا وہ فیصل ٹاؤن والے پٹھان سے. تو یہاں اسی مارکیٹنگ ہو جانی چاہیے. ہم فیصل ٹاؤن میں نا وہاں ایک پٹھان ہے, اور ڈھونڈ کے اسی کے پاس جا کے چولہے والی چائے تقریباً ہر ویک ہماری وہیں میٹنگ ہوتی ہے, اور وہاں یہ ہم انجوائے کرتے ہیں ڈسکشن کو. تو آج یہاں ہو رہی ہے, تو یہ آج آپ کی چائے جو ہے یہاں ٹرانسفر ہو گئی ہے, لیکن یہ چولہے والی ہے, یہ گارنٹی ہے. ابھی تک تو مجھے یہی لگ رہا ہے. لیٹس ٹرائی. اچھا ہم وہ بات کر رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے. ہاں جی, اس میں یہ کرنا چاہیے کہ آپ جب کوئی پروجیکٹ پہ بڈ کرنے جا رہے ہیں, آپ کو بڈ کرنے سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا آپ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کروا سکتے ہیں, کیا آپ کے گروپ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں, یا آپ کو اگر ایک بندہ ہائرنگ کر کے اس سے یہ کام کروانا ہو تو کتنے ٹائم میں آپ کام کروائیں گے. دیکھیں آپ نے ایک پروجیکٹ بڈ کیا, اس کی اماؤنٹ تھی $1,000, ٹھیک ہے, پاکستانی وہ بنا آپ کا 1,60,000 سم تھنگ. اب اس پروجیکٹ کو آپ نے ڈلیور کرنا ہے ود ان 2 months. اگر آپ نیو بیز کو اٹھائیں گے, ان کو پریکٹس کروائیں گے, تجرباتی کام کریں گے, تو وہ تو آپ کو پیسے تو سستے دینے پڑیں گے, لیکن شاید پروجیکٹ ڈلیور نہ کر سکے. اگر آپ ایک پروفیشنل بندے کو ویب ماسٹر کسی کو لے کے آئیں گے, وہ 100,000 پہ آئے گا. ایسے ہی ہے, اگر وہ 2 ماہ کے اندر آپ لگاتی ہیں تو آپ کو اس بندے کی ذات سے کوئی 20,000 30,000 کا پروفٹ ہو جائے گا. ایسا ہے. یا اگر آپ کسی ایسے بندے سے کام کرواتے ہیں جو گھر بیٹھا کام کر رہا ہے, یا جس کی اپنی آلریڈی ایک ایجنسی ہے, اس ایجنسی سے آپ جا کے کام کروا رہے ہیں, آپ کے اس کے ساتھ پہلے سے ریٹ ڈیسائیڈڈ ہے. لیکن کرنے والے کیا کر رہے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ پروجیکٹ بڈ کرتے ہیں, وہ 30%, 20%, 10%, 40% وہ لوگوں کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. وہ ڈیزائنر کو بتاتے ہیں یا ویب ماسٹر کو بتاتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ میں نے پکڑا ہے 50,000 کا, اس میں سے 10,000 میں رکھوں گا, 40,000 آپ کو دوں گا. یا وہ کوٹ کرنے سے پہلے کنسلٹ کر لیتے ہیں. جو اس طرح کے بندے ہوتے ہیں نا بزنس ڈیولپمنٹ کے, وہ بیسیکلی برج کا کردار ادا کرتے ہیں. دے آر ایکچولی ڈوئنگ دا برج ورک. وہ کلائنٹ سے کام لیتے ہیں اور لوکل مارکیٹ سے کام کروا کے کلائنٹ کو ڈلیور کرتے ہیں. اس کام میں مارجن تو اچھا خاص ہے, لیکن اس میں ایک چیز میں لیگ کرتی ہیں لوگ. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات ایسی کوڈ کر بیٹھتے ہیں جو ان کے گلے پڑ جاتی ہے, یعنی وہ اس کو ڈلیور نہیں کر پاتے. تو اس صورت میں 2 آپشنز آتی ہیں ان کے پاس, آئیدر چینج یور پروفائل, کلوز دیٹ اکاؤنٹ, اسٹارٹ ود انادر پروفائل, یا کلائنٹ کو رپلائی نہیں کرنا, یا ڈسپیوٹ میں چلے گئے, یا اماؤنٹ ریفنڈ کرنی پڑ گئی. پاکستانی فری لانسرز میں نے جو آج تک تجربہ ہے کہ اگر ان کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ آ گئی ہے, ریفنڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, ان کے موت پڑ جاتی ہے, نہیں دیتے. آپ نے کبھی ریفنڈ کیا؟ کئی بار. اچھا چلیں اب ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں واپس کہ یہ جو لوگ پروفائل پکچر یا ڈی پی جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے. ابھی آپ نے کہا کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں کیا اچھی چیز کیا اور مسٹیکس کیا جو عموماً کرتے ہیں؟ دیکھیے اچھی چیز یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں, ہر انسان کرتا ہے. آپ کو ایک ایگزامپل میں دے دوں, اس سے آپ زیادہ بیٹر وے انڈرسٹینڈ کریں گے. اگر آپ نے یہاں سے برکت مارکیٹ جانا ہے
اور برکت مارکیٹ جانے کے لیے آپ باہر نکلتے ہیں آفس سے اور رکشہ لینا ہے آپ نے, تو رکشے والے نے چارج کرنا ہے 100 روپیز. اب آپ کے پاس 2 رکشے والے آ کے کھڑے ہوئے ہیں, دونوں ہی 100 ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ایک صاحب آپ کو بڑے پلائٹلی کہتے ہیں آئے ساتھ بیٹھے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کی جو اس کو آپ دیکھتے ہیں وہ ڈیسنٹ ڈریس میں ہے, صاف ستھرا اس نے لباس پہنا ہوا ہے, اس نے شیو کیا ہے, یا اگر اس کی داڑھی بھی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے اس نے رکھا ہوا ہے, بال اس کے اچھے ہیں, اس کا لک اینڈ فیل اچھی ہے. اور دوسرا رکشے ڈرائیور جو ہے وہ آپ کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے, پان کھا رہا ہے, آپ کے قدموں میں پچکاری مارتا ہے, پھینکتا ہے, تو آپ کو کہتا ہے پہنچ جانا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ یہ کمپیریزن آپ کا, تو اپیرنس میٹر کرتی ہے. تو جب آپ ڈی پی لگاتے ہیں اپنے پروفائل پہ, تو ڈی پی لگاتے ہوئے ڈسپلے پکچر جو بھی ہے وہ کوشش کریں کہ وہ آپ کے ہیڈ شاٹ کی ہو, ٹھیک ہے, اس میں آپ فنی کریکٹر میں نہ ہوں, آپ اس میں فنی سٹف نہ کر رہے ہو, لائک آپ کے فیس پہ ٹیٹو بنا ہے یا گوگلز لگی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ دوسرے دیکھنے والے کو پتا ہو کہ ہاں میں اس شخص سے کام کروا رہا ہوں. کچھ لوگوں نے کارٹون کریکٹرز لگا دیتے ہیں, کوئی کامک کریکٹرز لگا دیتے ہیں, کام تو مل جاتا ہے, کام جس نے کروانا ہوتا ہے وہ دوسرے ریویوز دیکھتا ہے یا چانس دیتا ہے کسی بھی بندے کو, کام تو مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ کا ڈسپلے پکچر ہوگا تو اس میں اس سے ایک اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے, آپ کا فرسٹ انٹریکشن ہوتا ہے. اچھا کامل صاحب, آگے اس کے بعد ٹائٹل ہے, جو بھی ایک فری لانسر نے اپنا ٹائٹل رکھنا ہے, جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی, یا وہ صرف لوگو ڈیزائنر, ایک بندہ ہے وہ لوگو ڈیزائن بھی کر سکتا ہے, وہ اچھی سوشل میڈیا بھی کر سکتا ہے, تو کیا وہ دونوں ٹائٹل میں شامل کرے یا ایک کی ورڈ جو رکھے, اپنا کی ورڈ جو فوکس کرے؟ دیکھیے اس میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ ایک ایسا نام اپنے لیے ضرور چوز کریں جو اپیلنگ ہو, ٹھیک ہے, لائک آپ ٹائٹل کوئی بھی چوز کرتے ہیں, ون ہو یا ملٹیپل ہو, وہ 3-4 کی ورڈز بھی ہو سکتے ہیں, 3-4 الفاظ کا مرکب بھی بنا سکتے ہیں ایک لائن. یہ نہیں ہونا چاہیے لوگو ڈیزائنر, گرافک ڈیزائنر, بینر ڈیزائنر, وہ لمبا سا ٹائٹل بنا دیا جائے, ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. ہونا کیا چاہیے, سمپل سا, اگر آپ ایک ڈیجیٹل سروسز سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں ڈیجیٹل سروسز نینجا, یعنی وہ آپ اس میں ماسٹر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ گرو لکھ سکتے ہیں اگر آپ ماسٹر ہیں اس میں, ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس میں گرافکس ویزرڈ کے طور پہ آپ کام کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو گرافکس ویزرڈ لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹربل شوٹر لکھ سکتے ہیں, یعنی آپ .NET ٹربل شوٹر لکھ سکتے ہیں. اگر آپ ڈیولپر ہیں, آپ کچھ بھی اپنا, آپ اس ٹائٹل کو جتنا لمبا کریں گے دیں گے, کوئی نو باڈی از گوئنگ ٹو ریڈ دیٹ ایٹ فرسٹ. وہ اس نے اپنی مرضی کے الفاظ پکڑنے ہوتے ہیں. اگر آپ فار ایگزامپل آپ ویب سائٹ کے اوپر ورڈ پریس پڑھنا چاہتے ہیں نا, تو آپ کو اگر آپ نے صرف وہی ورڈ دیکھنا ہے تو آپ کی نظر میں پورے ویب پیج پہ ایسے ایسے آپ موو کرتے ہیں تو آپ کو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو کسٹمر جو سروس ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوتا ہے نا, وہ اسی کی ورڈ کو فوکس کر رہا ہوتا ہے. سو کی ورڈ آپ کا بڑا پریسائز ہونا چاہیے, ٹائٹل, ٹھیک ہے, گرافکس ڈیزائنر لکھ لیں, ایس ای او اسپیشلسٹ لکھ لیں, ایس ای او سروسز پرووائڈر لکھ لیں, لیکن شارٹ ہو, بہت بڑا نہ کریں اسے. اچھا میرا کوئی 7-8 سال کا ایکسپیرینس بھی ہے, میں پچھلے ادھر تھا جہاں جاب کر رہا تھا, اور اپنے بزنس میں بھی 3 سال سے ہوں, تو بہت ساری نا سی ویز مجھے سارٹ آؤٹ کرنی پڑتی ہے جب بھی ہائرنگ کرنی ہو. تو یہ میں نے وہاں بھی بڑی مسٹیک دیکھی ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہمارے پاس ویب کنٹینٹ رائٹر کے لیے آ رہا ہے یا وہ ڈیزائنر کے طور پہ آ رہا ہے, وہ اپنی سروسز یا اپنے ایکسپیرینس اتنے زیادہ لکھے ہوتے ہیں, ہمیں مشکل ہو جاتا ہے یہ سمجھنا کہ یہ اس کا ایکسپیرینس کون سا ہے. تو اسے میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ وہ صرف جس جاب پرٹیکولر جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے سی وی پوائنٹ آف ویو سے صرف وہی مینشن کرے. اسی طرح آپ نے اس میں بھی کہا کہ ایک پرٹیکولر رہے اپنا, باقی چیزوں کو جیک آف آل ٹریڈز نہیں بن سکتا. ہاں, جیک آف آل ٹریڈ. اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو یہ نہیں ہوتا. اور اگر آپ فری لانسنگ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, لفظ ہے کامیاب, تو اس کے لیے آپ کو ایک سروس پکڑنی پڑے گی, اپنا فوکس ایک سروس پہ کرنا پڑے گا. اگر آپ فوکس اپنا شیک کرتے رہیں گے, کبھی آپ ایس ای او کی طرف چلے جائیں گے, کبھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف چلے جائیں گے, کبھی آپ کچھ کر رہے ہوں گے, آپ کے پاس نالج تو سارا آ جائے گا, لیکن آپ پرفیکٹ کسی میں نہیں ہوں گے. پرفیکٹ تو ویسے بھی نہیں ہوتا بندہ, کہ کبھی بھی ہر روز نئی چیزیں آ رہی ہیں, بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن علم ہونا اچھی بات ہے, علم ہونا اچھی بات ہے, لیکن آپ کو اپنی ایک سروس چوز کرنی پڑے گی.
کہ میں SEO کروں گا, میں گرافکس ڈیزائن میں جاؤں گا, یا میں ورڈ پریس میں جاؤں گا, جو واٹس ایور جو سروس آپ چوز کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ زیادہ سروسز بتاتے ہیں کسی کو, لائک اگر آپ نے گھر میں کوئی کام کروانا ہے تو آپ صرف الیکٹریشین ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کو الیکٹریکل کام کروانا ہے, وہی بندہ کہے میں پلمبنگ بھی کر لوں گا, وہی بندہ کہے کہ میں سیلنگ کا بھی کام کر لوں گا, وہی کہے کہ میں پینٹس بھی کر لوں گا, وہی آپ کو واشنگ کا بھی کارپیٹ کلیننگ کا بھی بتا رہا ہو, تو آپ کو شک ہو جائے گا کہ یہ بندہ میرے ساتھ فراڈ لگانے والا ہے. اچھا, اب آتے ہیں بایو. جو بایو لکھتے ہیں وہ کتنی مختصر ہونی چاہیے, کمپریہنسو ہونی چاہیے, کیسے, اس کے بارے میں بتائیں, اور کیا چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے؟ اچھا, بایو میں جو اوائڈ کرنے والی چیز ہے نا, وہ یہ ہے کہ ایک تو ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو, یعنی لمبی چوڑی وہ باتیں نہیں سنانی چاہیے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں وہ بھی کر سکتا ہوں. نہیں, مگر وہ تو ہماری خوبی ہے نا, لمبی لمبی چھوڑنا. اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. یہ تو پھر کیسے بکے گی ہماری اسٹوری, لمبی لمبی نہیں چل رہی. نہیں, اسٹوری بیچنے کے لیے لمبا لمبا لکھنا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے پریسائز ہونا ضروری ہے. دیکھیں, آپ کا جو بایو ہوتا ہے نا, یہ کوئی بھی بندہ اگر آپ بک بھی پڑھیں گے تو اس کو سی شیپ میں پڑھتے ہیں, یعنی فرسٹ لائن, پھر آپ ایسے نیچے آتے ہیں, پھر لاسٹ لائنس پہ جاتے ہیں. تو آپ کی جو اسٹارٹنگ ہے اور آپ کی اینڈنگ ہے, that should be very much good. ٹھیک ہے. جب آپ اپنا پروفائل سٹارٹ کرتے ہیں, اس کی فرسٹ 2 لائنس میں کوشش کریں کہ آپ اس میں ایکسپیرینس اپنا اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں. دا نمبر آف ایئرس یو آر ان دا فیلڈ. ٹھیک ہے. اس نمبر آف ایئرس کے ساتھ آپ کا اسکل سیٹ آپ نے بتانا ہے, اور پھر آپ اس کے بعد اپنا نیچے چلتے آ رہے ہیں, اس میں بتاتے جا رہے ہیں. اس میں آپ نے بتایا کہ میں اس کے ساتھ یہ بھی کر ایڈ آن سروسز جو آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ سیکنڈ پرائورٹی میں, سیکنڈ پیراگراف میں رکھیں. جو لاسٹ پیراگراف ہے آپ کا, جو لاسٹ 2 لائنز ہیں, اس میں آپ کا بیسیکلی ہوتا ہے پرومس ٹو یور کلائنٹ, اف آئی ول بی گیون اے چانس. ٹھیک ہے. اور یا میرا ایکسپرٹیز کے مطابق اگر مجھے کوئی پروجیکٹ دیا جاتا ہے تو وہ میں اچیو کرتا ہوں, یا میرے پاس اتنے 100 بندے کا ریویو ہے, یا اتنا میں 5 اسٹار ریٹنگ کو اتنے عرصے تک ہولڈ کر چکا ہوں, تو یہ چیزیں آپ کو اس میں مینشن کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پروفائل کے اندر جو نو ون از انٹرسٹیڈ کہ آپ کو کرکٹ پسند ہے آپ کے بایو میں, اور کسی کلائنٹ کو اس چیز سے غرض نہیں ہے. میں کسی الیکٹریکل والے بندے کو ہائر کروں گا, یا فار ایگزامپل میں نے کوئی ڈاٹ نیٹ کی اپلیکیشن بنوانی ہے, تو میں ڈاٹ نیٹ والے بندے کا یہ نہیں پوچھوں گا اس کو ٹیبل ٹینس آتا ہے, میں یہ نہیں پوچھوں گا اس کو دوسری چیزیں آتی ہیں, وہ سوشل میڈیا میں کتنا اچھا. میرا فوکس ہوگا اس کی اسکل. اگر آپ ایک اسپیسیفک اسکل بیچ رہے ہیں نا, آپ کی اسکل خریدنے والے بندے آپ کو ڈھونڈتے آپ تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور پروفائل کریشن جو ہوتی ہے یہ پلیٹ فارم ٹو پلیٹ فارم ویری کرتی ہے, یعنی فائور پہ آپ کا اور ڈفرینٹ اسٹائل ہے, اس پہ اپ ورک پہ ڈفرینٹ ہے, فری لانسر پہ ڈفرینٹ ہے, دوسرے 1-2 اور فری لانسنگ کے پلیٹ فارمس ہیں ان پہ ڈفرینٹ اسٹائل میں ہوتی ہیں. لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے تو چیزیں جو کویشچنز ان کے ہوتے ہیں وہ تو ایک سیپریٹ چیز ہے, لیکن جو بایو میں آپ نے چیزیں بتانی ہیں چھوٹا رکھیں, ٹو دا پوائنٹ رکھیں, پرومس دیں, اس میں ایکسپیرینس اس میں مینشن کریں, اور اپنی اسکل کو ایکسپلین کریں. دیٹس اٹ. اس سے زیادہ پہ نہیں جانا. اگر آئیں بائیں شائیں کریں گے تو نہیں کام چلے گا. اچھا, اپ ورک پہ ایک پروفائل کا یہ بھی آتا ہے اپروو میں آج کل بہت ٹائم, خاص طور پہ پاکستانی پروفائل, تو اس کے لیے کوئی ٹپ بتانا چاہیں گے آپ کے اپروو کیسے کروانی ہے؟ کوئی 2 نمبر ہی ہے آپ کے پاس اپروو کرانے کی؟ جی ہے. ہمیں تو اس میں بڑا مزہ آتا ہے نا, ٹرک ڈھونڈے, ایڈسنس کے ٹرک ہمیں چاہیے. اصل میں ہوا کیا, میں پھر اسی بات پہ آؤں گا. ہم نے انڈسٹری میں ایک دم سے لوگوں کو لانے کے لیے نا پل کیا کہ آ جائیں بھائی, جلدی سے آ جائیں. ٹھیک ہے. انڈسٹری آپ کے لیے پڑی ہے. ہمارے بہت سارے پروگرامس رن ہو گئے, لوکل لیول پہ بھی, گورنمنٹ لیول پہ بھی, اور جو پروگرامس رن ہوئے اس میں ان پہ پروفائل کریٹ کریں. اب دیکھیں, آپ کی ایک کمپنی ہے, آپ ایک اپ ورک, اپنے آپ کو اگر آپ اپ ورک کا مالک کنسیڈر کریں, آپ کی ایک ویب سائٹ پہ ایک دم سے
اگر کوئی بندہ آ کے اکاؤنٹ کریٹ کرے گا تو آپ کے سرور ریسورسز تو یوز ہوں گے نا, بینڈ وڈتھ یوز ہوگی آپ کے سرور کی. آپ کی ویب سائٹ کے اوپر ایک دم سے 1 لاکھ بندہ آپ ان ہوتا ہے ایک مہینے کے اندر. وہ آتا ہے پروفائل کریٹ کرتا ہے پاکستان سے 1 لاکھ بندہ آتا ہے پروفائل کریٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد ان میں سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک جنیرک کینڈ ریسپانس والا ایک لیٹر آئی کین ڈو دس والا وہ پروفائل ایک اپلیکیشن بنا کے ہر پروجیکٹ پہ بڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے, آپ کی ویب سائٹ کے ریسورسز یوز ہو رہے ہیں اور آپ کا وہ سرور جو ہے وہ لوڈ پہ آ گیا. اب آپ کیا کریں گے, آپ یہی کریں گے نا کہ پاکستان سے آنے والی جو ٹریفک ہے, جو یوزرز ہیں جو پاکستان سے رجسٹرڈ ہو رہے ہیں, ان کو آپ فلٹر کرنا شروع کر دیں گے. آپ ان میں سے فلٹریشن کریں گے, ان لوگوں کو صرف اٹھائیں گے جو لوگ اچھے ہوں گے, جو آپ کے معیار پہ پورا اتریں گے. کیونکہ آپ تو ایک پرومس کر رہے ہیں پوری دنیا کے ساتھ کہ جی ہم جو آپ کو سروس دینے جا رہے ہیں وہ کوالٹی اورینٹڈ پیپل کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ پلیٹ فارمز جو ہیں یہ کنیکٹ کرتے ہیں نا مارکیٹ پلیس, ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے ایک اچھے پروفیشنل بندے کے ساتھ, نہ کہ ایک ایسے بندے کے ساتھ جس کو کچھ آتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر ایسے بندے آ جائیں گے جو پروفائل بھیج ہی جا رہے ہیں تو کیا وہاں پہ کام کروانے والے آئیں گے؟ وہ یہ سوچیں گے یار یہاں پہ تو ہمیں اسپیم ہو رہے ہیں, جنک میسیجز آ رہے ہیں. سو انہوں نے اپنی مارکیٹ پلیس کو سیو کرنا ہے, اور اس وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا چیک پوائنٹس لگا دیے ہیں. اور اگر آپ پراپر طریقے سے ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو اگر دیکھیں, چیٹ کے ساتھ کام نہیں چلے گا, ہیکس نہیں چلتے. You have to struggle. پروفائل بنانا ہے, پروفائل کو آپ کا ریجیکٹ ہوئے گا تو ریجیکشن کے بعد آپ اس کی اپیل میں چلے جائیں. ان کی کسٹمر سپورٹ اویلیبل ہے, FAQs اویلیبل ہیں, فورمز اویلیبل ہیں. go to them, ask them what is missing. نارملی ہوتا کیا ہے, جب ہم پروفائل کریٹ کر رہے ہوتے ہیں they are telling us کہ آپ یہ والی فیلڈ کو مس کر رہے ہیں, یا یہ چیز رولز آپ فالو نہیں کر رہے, ABC پوائنٹ مسنگ ہے. وہ نارملی فلنگ کے اوپر ہی آپ کو پتہ لگ جاتا. اگر آپ ان چیزوں کو پراپرلی بتا رہے ہیں, پراپرلی فل کر رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی آپ ایشو آ جاتا ہے, then go to their support, ask them, call them. کتنی دیر لگے گی کال ملانے میں؟ call them, ask them کہ میں آپ کی ویب سائٹ پہ کام کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کے پاس اسکل ہے, if you know you have the skill, if you know you are going to make money from their side, دیکھیں آپ کو کوئی اعتراض نہیں, اگر آپ اپ کے مالک ہیں, آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ 20% کا شیئر آپ کو ملتا ہے فری لانسر کی ارننگ کے اوپر, پر پروجیکٹ آپ 20% کماتے ہیں, تو آپ کیوں لوگوں کو منع کریں گے؟ آپ نے تو 20% لینا ہے. تو اس 20% کی خاطر آپ یہ تو نہیں کریں گے کہ جی آپ لوگوں کو کہیں گے انکریج کریں گے, آپ اس میں سے اچھا بندہ ڈھونڈیں. ہم نے رش ڈال دیا, ہم نے فری لانس کی مارکیٹ میں رش ڈال دیا. ہم نے کہا صرف اپ ورک ہے, صرف فائبر ہے, صرف یہ کیا نام ہے freelancer.com. نہیں, اس کے علاوہ بھی فری لانسر بیسیکلی ایک مائنڈ سیٹ, بندہ پیدائشی طور پہ فری لانسر ہی ہوتا ہے, عذاب پیدا ہوتا ہے نا تو فری لانسر ہوتا ہے, اپنی مرضی سے کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہ اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کو سمجھ لیں نا, تو آپ اپنا ایون فیس بک کا پروفائل بھی اچھا بنائیں گے, آپ لنکڈ ان کا پروفائل بھی اچھا بنائیں گے. آپ کو پتا ہوگا کون سی چیزیں میں نے لوگوں کو نہیں بتانی. جس طرح ہر گھر میں, ہر آفس میں ایک گندا کمرہ ہوتا ہے, ایک خانہ ہوتا ہے جس کے اندر گھر کا سارا اسٹور پڑا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. اسی طرح فری لانسر وہ ہم کسی کو نہیں دکھاتے, تو فری لانسر کا کام ہے کہ وہ اسی چیز کو چھپاتا ہے. اپنے پروفائلز پہ جائیں, دیکھیں آپ وہاں پہ کیا ایسا شیئر کر رہے ہیں, کیا چیزیں آپ کے سوشل میڈیا کے پروفائلز پہ مسنگ ہے جو آپ غلط کر رہے ہیں. لائک اگر آپ دیکھیں, میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں who are providing their services over the Facebook, وہ لنکڈ ان سے کام اٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اسٹیک اوور فلو پہ جاتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, وہاں سے کام لے رہے ہیں. تو میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پلیٹ فارم باؤنڈ نہیں ہے, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بیسیکلی اپنے پروفائل کو اسٹرانگ کیا. جو پروفائل میں بیسیکلی چیزیں کیا آ جاتی ہیں, آپ کے ریفرنسز آ جاتے ہیں. آپ نے کسی کا اچھا کام کیا نا تو وہ زیادہ بلند آواز میں لوگوں تک پہنچے گا ریدر دین آپ کا جسٹ ایک ڈسپلے. بالکل ٹھیک ہے, ڈسپلے اچھا ہونا چاہیے,
اس کے اوپر زیادہ فوکس اتنا نہ کر دیں کہ آپ بہت اچھا پروفائل بنانے کے چکر میں بیٹھ جائیں اور جب کام کرنے کا ٹائم آئے تو آپ ڈیلیوریبل نہ ہوں. تو یہ ہو رہا ہے ایسا کہ لوگ پروفائلز اچھے بنا لیتی ہیں لیکن ڈلیوری نہیں کر پا رہے. ڈلیوری از مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ. اچھا ابھی جو کچھ چند بڑے بڑے پلیٹ فارمس ہیں انہیں کی میں بات کریں وہاں کس قسم کی جابس زیادہ اویلیبل ہیں یا کون سے ایسے کام ہیں؟ اگر میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں ایک بالکل نیو ہوں, مجھے یہ پتہ چل گیا کہ فری لانسنگ میں پیسے کما سکتا ہوں, اگر میرے پاس ابھی اسکلز نہیں ہے تو مجھے کون سا ایسا اسکل سیکھنا چاہیے جس کی وجہ سے میں وہاں سے کام کر سکتا ہوں؟ میں نے پہلے اسکل بھی وہ سیکھنا ہے, تو آپ کیا پریفر کریں گے اس کیس میں؟ ہم لوگوں کو کیا سجیسٹ کیا جائے اس کیس میں؟ دیکھیں اٹ ڈپینڈس آل اپون یور ایٹیٹیوڈ. آپ کا آپ جس طرح چیزیں سمجھتے ہیں. آپ فوٹو شاپ پہ گڈ ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ فوٹو شاپ سیکھ لیں گے تو آپ اچھے طریقے سے کام کر سکیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ورڈ پریس سیکھ سکتے ہیں تو آپ کو وہ سیکھنا چاہیے. ہمارے لوگ جب آتے ہیں تو وہ ان کو ایکچولی ڈائریکشن نہیں مل رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں ایس ای او والے کو دیکھتے ہیں تو وہ اسکرین شاٹس لگ رہے ہوتے ہیں مختلف گروپس کے اندر کہ آئی میڈ دس مچ نمبر آف ڈالرس, وہ اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کو سی پی اے سکھاؤں گا, وہ اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں. ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں تو گرافک ڈیزائنر ہوں اور میں اینیمیشن وائٹ بورڈ اینیمیشنس کر رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں, تو وہ لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں. ایک بندہ آتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ دیکھتے ہیں کہ جی کانٹینٹ رائٹر کا بڑا کام. دیکھیں آپ کے اندر کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہے, آپ کو کیا آتا ہے, آپ کو کیا آتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کیا کر سکتے ہو. اچھا یہ جو فری لانسر ہے ان کا ایک اچھا ان کا بھی ایک مسئلہ خاص طور پہ نیوبیز, یہ کوئی زیادہ ٹین ایجر ہیں یا 25 سے کے آس پاس لگ بھگ ہوتے ہیں زیادہ تر, تو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں, یہ رات کو بیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو امی کہتے ہیں کیڑی امی نال گل کر رہے ہیں. اصل میں نا ہم لوگ خود شک ڈال دیتے ہیں, ہمارے فری لانسر خود شک ڈالتے ہیں. چونکہ جو نیو بھی فری لانسرز آتے ہیں نا وہ بلڈنگ کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, رات کے ٹائم کرتے ہیں, وہ اصل اپنی فیملی کو بتا نہیں پاتے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ رات کو جاگنے کی عادت پڑ جاتی ہے. گھر والے بھی الٹیمیٹلی ٹربل میں آئیں گے, وہ پوچھیں گے کہ یار یہ بندہ رات کے ٹائم کیا کر رہا ہے, کس سے بات کر رہا ہے, کوئی چیٹ تو نہیں کر رہا. کیونکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ نیگیٹو قسم کی خبریں سامنے آئیں کہ رات کے ٹائم بچے چیٹ کر رہے ہیں, فون موویز دیکھ رہے ہیں, یا اس ٹائپ کے اسٹوپڈ قسم کے کام کر رہے ہیں. تو وہ اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ ڈی مانا گل کر رہے ہیں. اور ان کو اس ٹائم پہ نا تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے. پیسے کما کے جب وہ لے کے آئیں گے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ فلاں وہاں سے لے کے آئے, یہ ماں نے بھیجے, یہ اس ماں نے دیے جس سے باتیں کرتا تھا. مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے نا, تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں آپ جو سوال کا جواب پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ میں نہیں دوں گا جو میں آلریڈی دے چکا ہوں. میں اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بیگم نے بھی کبھی کہا کہ تو کیڑی ماں سے گل کر رہا ہے؟ نہیں جی نہیں, اس کو جو بیگم ہوتی ہے سن لے گی یار, پاس. اچھا وہ آپ نے بڑا زبردست سسٹم اپنا لگایا ہوا ہے, چیئر صوفہ رکھ کے. میں نے آج تک کسی بندے کو کام کرتے ہوئے ٹیبل کے سامنے صوفہ رکھ کے نہیں دیکھا. اس سے کوئی زیادہ پروجیکٹ ملتے ہیں؟ نہیں, میرا یہ ماننا ہے, میں لیپ ٹاپ لائف سٹائل سے باہر نکلا. سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو جب دیکھا کہ میں دیکھیں آپ کی پروڈکٹیوٹی کے کچھ گھنٹے ہوتے ہیں, آپ نے پروڈکٹیوٹی کیسے دینی ہے آپ کو, ٹھیک ہے. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے لیپ ٹاپ ختم کیا اپنی لائف میں سے, نو ڈاؤٹ ہے, لیکن وہ جب کبھی باہر نکلنا ہو میں نے اپنے ورک انوائرمنٹ کو بنایا. گھر میں ایک کارنر مخصوص کیا جس میں بیٹھ کے میں نے کام کرنا, ٹھیک. اس کارنر اس جگہ پہ اس کارنر میں جا کے جب میں بیٹھتا ہوں تو میرا ورک موڈ آن ہو جاتا ہے. میں ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر پہ کام کرنے کو پریفر کرتا ہوں ریدر دین آپ لیپ ٹاپ پہ. جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ نے لیپ ٹاپ رکھا, تھوڑی سی ٹانگیں لمبی کی, پھر تھوڑا سا پیچھے ایک پلو رکھ لیا, پھر اور لمبے ہوئے اور پھر آپ سو گئے, پھر لیٹ گئے, آپ پکے ہو گئے نا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ میں جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھتا ہوں تو ایک تو وہ ورک موڈ آن ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ چیز میں نے چیئر پہ بیٹھ کے اگر میں چیئر پہ کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہا
then I have to switch another option. اسی لیے آپ نے صوفہ میں نے وہ سنگل سیٹر ایک صوفہ اس پہ ایڈجسٹ کیا, اس کو ویل لگائے ہیں, تو وہ اب میرے لیے ایک اچھا ہے. یہ تو ایک فن کویسچن تھا میرا, میرے ذہن میں آیا کہ آپ کو مجھے پتا تھا کہ آپ ایسے ہی سوال کریں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک فری لانسر کو اپنا فائل اس نے آپ ورک پہ فائبر پہ تو بنا لیا یا ایک بیسی کسی بھی پلیٹ فارم پہ, کیا وہ اپنے سوشل نیٹ ورک فیس بک ٹویٹر انسٹا ان کو بھی بلڈنگ کے لیے یوز کرے, ان کو وہ فائدہ ہوتا ہے, اس کے اوپر مجھے کچھ اسپیشل ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے اس سے ریلیٹڈ؟ دیکھو عابد, اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ جب ایک بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو یو اسٹارٹ ان ون مارکیٹ. اف یو آر الون, اف یو آر ناٹ اے بگ کمپنی اینڈ یو اسٹارٹ ان ون مارکیٹ, ٹھیک ہے. ہمارا فری لانسر کیا کرتا ہے, پاکستانی جو آتا ہے بچہ, امیٹیشن کا دور ہے, فلی چارج ہوتا ہے, سارے ٹرینرز نے اس کو بتایا ہوتا ہے یو آر گوئنگ ٹو بی اے نیکسٹ ملینئر, ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بچہ جب آتا ہے نا, وہ آتے ساتھ فائبر پہ بھی پروفائل بناتا ہے, اپ ورک پہ بھی بناتا ہے, فری لانسر پہ بھی بناتا ہے, ای لانس پہ جتنے پلیٹ فارم ملتے ہیں, لنکڈ ان پہ بھی جاتا ہے, ہر چیز, اور ہر قسم کی سروسز آفر کرنے لگتا ہے کہ کہیں سے مجھے رزق آئے. اچھا پہلے اس رزق کے معاملے پہ ہم بات کریں گے. وہ کرتا کیا ہے کہ وہ سارا پروفائل بنا لیتا ہے اور اپنے آپ کو ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ انگیج کر لیتا ہے, اور ٹائم کسی ایک کو بھی نہیں دیتا. ٹھیک ہو گیا. آپ نے اگر کپڑے کا کاروبار کرنا ہے, ایک دکان کھولنی ہے, یو ول گو ٹو لبرٹی, آپ نے ایک شاپ کھول لی. اب آپ یہ تو نہیں کریں گے ایک شاپ آپ نے لبرٹی میں کھول لی, ایک آپ نے ایمپوریم میں کھول لی, ایک آپ نے اسرا میں, اور بندے اکیلے ہیں, تو وٹ ول ہیپن, سب کو ٹائم نہیں دے سکتے. اچھا اسے پھر کہاں ایک دکان وہ جو آپ نے کہا ہے کہ ایک دکان کھولے, کہاں آپ ورک پہ کھولے, فائبر پہ کھولے, پیپل پر رات کس پہ, کہاں, جہاں پہ جس سسٹم کو وہ پہلے دن انڈرسٹینڈ کر جائے, کسی بھی ایک پہ, کسی بھی ایک پہ جس میں کوئی ٹینشن چلے. نہیں. لوگ کہتے ہیں فائبر $5 مارکیٹ ہے. آئی سے فائبر $5 از جسٹ فلیور آف یور سروس. ان $5 you just give a flavor of your service. آپ بتاتی ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں, آپ $5 میں ایک چھوٹا سا کام کر کے دکھاتی ہو, اور وہ بڑا کمپیٹنٹ کام ہوتا ہے, وہ کوئی اور بندہ نہیں کر پا رہا, آپ نے اچھا کر کے دیا. کلائنٹ کو پتا لگ گیا کہ عابد کو یہ کام آتا ہے, اور ہوگا کیا کہ وہ بگر پروجیکٹ کے لیے بھی آپ کے پاس آئے گا. You are not only going to earn only $5. You will be once you give a designed a Facebook cover in $5 for a client, hopefully وہ آپ کے پاس نیکسٹ آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ کام چاہیے, مجھے اس میں مجھے پوری ایک ای بک ڈیزائن کروانی ہے, مجھے کچھ بھی وہ پوچھ سکتا ہے. آپ پھر آپ کی ٹرمز ہیں, ٹھیک ہے. آپ فری لانسر پہ چلے جاتے ہیں, آپ وہاں پہ تھوڑے پیسوں میں, ہمارا فری لانسر آتے ساتھ بڈ بھی بڑی بڑی کرنی شروع کر دیتا ہے. اچھا اس میں فائبر پہ گیگ بنانا ضروری ہے, اور پہلے تو یہ بھی بتائیے کچھ لوگوں کو گیگ کا نہیں پتا ہوگا, گیگ کیا ہے اور کیا گیگ بنانا ضروری بھی ہے یا اس کے بغیر بھی ہم کام کر سکتے ہیں؟ گیگ تو بنانا ضروری ہے. یو ہیو ٹو ٹیل پیپل سرٹن سیٹ آف سروس کہ آپ نے $5 کے اندر یہ ایک سروس آپ دینے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ آپ نے اس میں بتانی بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. گیگ فائبر چونکہ گیگ اکانومی ہے نا, وہاں پہ گیگز لگے ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کو بڈ نہیں کرنا پڑتا. ایون انہوں نے وہ پورٹ فولیو دیا ہے وہ لیڈز کا کہ وہاں پہ جا کے آپ اپلیکیشن بھی سینڈ کر سکتے ہیں, بٹ وہاں پہ یہ کیا ہے, ریڈی ٹو سیل مارکیٹ ہے. یہ چائنا شاپ ہے, آپ چائنا سیل میلہ پہ جاتے ہیں, آپ جاتے ہیں لکھا ہوا ہے $20, تو وہاں پہ ڈفرینٹ چیزیں پڑی ہوتی ہیں, آپ اس کو اٹھاتے جاتے ہیں. یہاں پہ $5 میں ڈفرینٹ سروسز ہیں, تو کسٹمر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کیا اس کو وہ سروس چاہیے تو وہ بائی کر لیتا ہے. تو گیگ بنانا تو اس پہ ضروری ہے. دوسری ویب سائٹس جو ہیں وہاں پہ پرپوزل رائٹنگ ہوتی ہے. یو ہیو ٹو رائٹ اے پرپوزل, اور پرپوزل رائٹنگ میں ہم ڈسکس کریں گے آنے والے پروگرامس میں کہ ہم پرپوزل رائٹنگ کیسے اچھی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ کس پلیٹ فارم پہ کام کرے گا, اب ایک پلیٹ فارم زندگی میں چوز کر لیں, کوئی ایک جس پہ آپ نے فرسٹ میں اپنے آپ کو منوانا ہے, اپنی صلاحیت کو منوانا ہے. وہ freelancer.com ہو جائے, وہ آپ کا ای لینس ہو جائے, اپ ورک ہو جائے, وہ آپ کا کوئی بھی پلیٹ فارم فائبر ہو جائے, ٹھیک ہے. آپ اس پہ جائیں, اپنا ڈسکرپشن ڈالیں, اپنا بایو ڈالیں. بایو کے چکر میں وہ جو ہم افیکٹو پروفائلنگ کی بات کر رہے ہیں, پروفائل اچھا ہونا چاہیے, لیکن اس میں بلا وجہ irrelevant چیزیں نہیں ہونی چاہیے.
باقی رہ گئی رزق کی بات. رزق آپ کو ڈھونڈے گا. جب آپ رزق کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں, تو وہ اس ویب سائٹ کے اوپر آپ جاتی ہیں, اس کو اوپن کرتی ہیں, اس کے اندر آپ جا کے دیکھتی ہیں ادر پیپل آر سیلنگ, کسٹم آفرز وہاں پہ لوگوں کو سینڈ کرتی ہیں, کمیونیکیٹ کرتی ہیں. آپ ٹائم اسپینڈ کریں گے تو آپ کو کام ملے گا. اور آئی تھنک ہمارا ٹائم نیئر ٹو اینڈ ہے, تو بہت ہے. تو اس میں جو اس سارے سسٹم میں جب آپ ایک ویب سائٹ کو چوز کر لیتے ہیں, اور اس ویب سائٹ کو چوز کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس پہ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. دیکھیں آپ جاب کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی تو 8 گھنٹے پر ڈے دیتے ہیں نا. تو if you want to start a freelancing career, you have to give that much amount of time. وہ 8 گھنٹے کیا کرے گا فائبر پہ؟ دیکھیں آپ فائبر کی پالیسیز پڑھ سکتے ہیں, فائبر پہ وہاں پہ فورمز کو چیک کر سکتے ہیں, فائبر کا اپنا بلاگ ہے, اس کے بلاگ ریڈنگ کر سکتے ہیں. اب وہاں پہ ڈفرینٹ فری لانسرز ہیں. اب پاکستانی کئی لوگوں نے ٹریننگ کر دی کہ جی جو پاکستانی دوسرے فری لانسر سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں نا, بس جا کے آپ ان کو پنگ کرنا شروع کر دیں کہ وہ آپ کو کام دیں. کیا ہوا, جنک میسیجز اسپیم سٹارٹ ہو گیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں کیا کیا جائے, آپ فورمز پہ جاتے ہیں, وہاں پہ نیو بیز کے لیے بہت سارے کام ہیں, وہاں پہ وہ آپ کویشچن آنسر کرتے ہیں, لوگوں کو تھریڈ ریڈ کرتے ہیں, جسے کہتے ہیں ڈیڈیکیشن کے ساتھ. ان دس ٹائم اسپین نو سوشل میڈیا, نو ادر ایکٹیویٹی, نو کالز آف شونو مونو. ٹھیک ہے, وہ سارا کچھ آپ کو ایک سائڈ پہ رکھنا. شونو مونو کی بھی کال نہ لیں. نہیں بالکل نہ لیں, کیونکہ آپ کام کرنے بیٹھے نا, کام آپ کا رزق کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ رزق کمانے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ یہ ان سارے معاملات کو یہ ان کو وہ ہذیان ہے, یہ وہ بولا نا, تو اس کو ایک سائڈ پہ رکھنا پڑے گا نا. تو وہ ہے ہذیان, جی وہ بولا. تو آپ کو فوکس کرنا پڑے گا کہ آپ صرف کام کی طرف لیں. سمپل مثال ہے, انڈرسٹینڈ کرنے والے لوگ سمجھ جائیں گے. اگر آپ کو ایک الیکٹریشین ریکوائرڈ, آپ ایک دکاندار کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس الیکٹریشینز بیٹھے ہیں, الیکٹریکل اسٹور والے کے پاس. آپ جا کے کہتے ہیں کہ میں نے گھر میں ایک پنکھا انسٹال کروانا ہے, تو مجھے ایک الیکٹریشین بھیج دو. اب وہ کیا کرے گا, اس کے پاس 3 الیکٹریشین بیٹھے ہیں, وہ کہتا ہے کہ ان تینوں کو چھوڑ دو, ایک گھر پہ سویا ہوا, میں اس کو بلاتا ہوں, وہ آپ کا کام کرے گا. کیا وہ ایسا کرے گا؟ وہ کس کو بھیجے گا؟ جو اس کے پاس امیڈیٹلی اویلیبل ہوگا. وہ ان سے ڈیل کر لو, جو ان سے ڈیل کر لو. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے فری لانسنگ پلیٹ فارم کے اوپر اویلیبل ہوں گے تو کام آپ کے پاس آئے گا. تو اویلیبل کا یہ بھی تو ٹھیک ہے نا, ایک براؤزر کی ایک ونڈو میں فائبر اوپن کر لیا, اویلیبل ہے, دوسرے ونڈو میں ہم نے مووی لگا لی, تو اویلیبل تو ہو گئے. باقی تو نہ ہوئی. کیوں؟ اچھا اس میں یہ آپ اجازت نہیں دیتے؟ نہیں, میں کا مذہب اسے اجازت نہیں دیتا. فری لانسنگ کا مذہب بالکل اجازت نہیں دیتا, یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے کہ آپ فری لانسنگ کا پروفائل اوپن کر کے اس کو آٹو ریفریش پہ لگا کے پوری واچ کر رہے ہیں. جو مینلی جس کو فوکس کرنا ہے نا, وہ یہ ہے کہ جب آپ بیٹھے ہیں کام کرنے کے لیے تو آپ کو ساری چیزیں سوئچ آف کرنی پڑیں گی. کیا آپ جاب کے اندر بیٹھ کے وہاں پہ مووی دیکھ سکتے ہیں ڈیورنگ ورک؟ نہیں دیکھ سکتے نا. یہ سمپل سا فنڈا ہے. بالکل ایسے. تو اسی طرح جب آپ اپنے کام پہ بیٹھے ہیں تو آپ کو مووی نہیں دیکھنی. اچھا, ہماری جو انرجی ہم ان پٹ لے رہے ہوتے ہیں نا, وہی ہمارے آگے آ رہا ہوتا ہے. ہم مووی دیکھ رہے ہیں نا, تو ہمیں مووی سے ریلیونٹ اور چیزیں ملنی شروع ہو جائیں گی. ہمیں کبھی رزق سے, ہم رزق کی تلاش میں نکلیں گے تو رزق مل جائے گا. اچھا, آپ نے رزق کی بات کر رہے تھے کہ رزق جو ہے, جب آپ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا روزی کے اڈے پہ بیٹھ گئے ہیں تو کام وہی کریں جو کرنے ہیں. تو اس کے علاوہ ایک تو مووی کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ ایک مووی اکثر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے کام وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو جو ان کو نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اگر آپ ایٹ دا سیم ٹائم ڈفرینٹ کام کر رہے ہوں گے نا, تو آپ کا فوکس ڈیولپ نہیں ہوگا. جو آپ کی تھاٹس ہوتی ہیں نا, یہ آپ کے لیے یہ بنتی ہیں ارتکاز, جو ایک فوکس ڈیولپ کرنا ہوتا ہے نا. تو فوکس کیا ہے, وہ اس کو کہتے ہیں, وہ انگلش میں اس کو وہ ایکسپلین کیا ہوا ہے رابرٹ کیوساکی نے, کہ فالو ون کورس انٹل سکسیس. ٹھیک ہے. تو کرنا یہ ہے کہ آپ کو اپنا فوکس ڈیولپ کرنا ہے, کہ اگر آپ ایک فری لانسنگ کے لیے بیٹھے ہیں, یو ہیو ٹو فوکس آن یور پروفائل,
you should look for the work. اب ہمارا فری لانسر کہتا ہے پروفائل بنا لیا, سچ کام ہی نہیں آ رہا. میں نے فری لانسر پہ بھی پروفائل بنایا ہے, ساری رات لاگ ان رہتا ہوں. بھائی لاگ ان رہتی کیا کرتی ہوں میں, فیس بک پہ بھی آن کی ہوتی ہے. اچھا, اور وہ کال بھی بلائی ہوتی ہے ہیڈ فون لگا کے, وہ ٹوٹیاں لگا کے تو لگے ہوتے ہیں کالس پہ بھی, ٹھیک ہے, میسیجز بھی چل رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, کام نہیں آ رہا. عابد صاحب یہ حقیقت ہے, جب آپ کام کی نیت سے بیٹھتے ہیں نا تو کام آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ رزق کا فنڈا جو ہے نا, یہ آپ کے پروفائل پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, یہ آپ کے کسی بھی معاملے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, یہ آپ کے فوکس پہ ڈیپینڈ کرتا. آپ 8,000 کی نوکری کرنے والے بندے کو بھی اپنا گھر بناتے دیکھیں گے, آپ 8 لاکھ کمانے والے کو بھی بے گھر دیکھیں گے. ریزن کیا ہے؟ رزق سب کو مل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہوتا کیا ہے کہ یہ جاب کیا کرتی ہے, جاب بیسیکلی یہ جو ہم کام کرتے ہیں, بیسیکلی کام جب ہم کرتے ہیں تو کام ہمارا فوکس مینٹین کرتا ہے, ریلیونٹ تھاٹس کو ختم کر دیتا ہے. ایک بندہ اپنی جاب میں صبح جاتا ہے, سارا دن کام کرتا ہے, شام کو گھر آ جاتا ہے, اس کی شر سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہیں. بیسیکلی ہم اپنے شر سے دوسروں کو بچاتے ہیں نا, تو جب آپ اپنے شر سے دوسروں کو بچائیں گے تو وہ الٹیمیٹلی آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا, ٹھیک ہے. اور رزق خدا کی طرف, اللہ پاک کی طرف سے ملنا ہے, یہ انسان کے اختیار میں نہیں. ہم کوشش کر سکتے ہیں, کوشش میں کیا کرنا ہے کہ کوشش بھی ایسی جو پازیٹیو ہو, ٹھیک ہے. کامیاب کا لفظ آپ کو گردان ملے گی, فلاں بندہ کامیاب ہو گیا, فلاں بندہ کامیاب, میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. کامیاب ہے کیا؟ اگر آپ کامیاب سے ریلیونٹ لفظ ڈھونڈیں نا, ہم کافیہ, اس میں نایاب ہے, اس میں کامیاب ہے, اس میں صحت یاب ہے, تو یہ جو اس کا مطلب ہے کہ یاب کیا ہے, بھرپور قسم کی نا جو اویلیبلٹی, ٹھیک ہے. کامیاب کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کام موجود اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. کام کو اویلیبل کرنے کے لیے یو ہیو ٹو فوکس آن یور ورک. آپ کو ریلیونٹ تھاٹس کو ختم کرنا ہوگا, آپ کو ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. جب آپ بیٹھیں گے کام کرنے کے لیے نیت کے ساتھ تو کام آئے گا. کون کہتا کام نہیں ملتا؟ کام ملے گا, ٹھیک ہے. اچھا کامل بھائی, ایک تو ہم بالکل اینڈ پہ ہیں, تو نیکسٹ ویک کا کوئی ٹاپک اگر آپ نے بتائیں کہ کون سا ہوگا, نیکسٹ ویک ہم کس ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے تاکہ ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں آئیڈیا ہو, یا ہم اس کو لیٹر آن ڈیسائیڈ کریں گے؟ کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ویورز کوئی ہمیں ٹاپک دے دیں. فی الوقت اگر ہم, آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہماری کوشش ہوگی زیادہ فری لانسنگ کی طرف, کہ ہم فری لانسنگ میں کیسے کون سی چیزیں ہیں ان کو اوائڈ کر سکتے ہیں, اور کون سے فنڈے ہیں جن کو چل سکتے ہیں, اور لوگوں کے جو مسائل ہوں گے ہم اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے. جو چیز میری سمجھ میں, میری عقل کے مطابق میں نے اپنی آبزرویشن میں جو سمجھی ہے وہ بتا سکوں گا. میری رائے سے متفق ہونا ہر بندے کا ضروری نہیں ہے. یہ میرے مشاہدات ہیں, یہ میرے تجربات ہیں, جو میں نے سیکھا, جو مجھے سمجھ آئی, وہ میں بس آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. میرا یہ, میں کسی بندے کے اوپر یہ زور زبردستی نہیں ہے کہ آپ بھی اسی چیز کو فالو کریں, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کو کچھ اور کر کے رزق مل رہا ہو, اور اس طرح, لیکن میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ جو ٹائم گزرے اس میں ہم اچھی طرح سے فری لانسنگ کے ہر اسپیکٹ کو ڈسکس کر سکیں. اور نیکسٹ ویک میں ہم اگر بات کریں تو بڈنگ کے اوپر بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہوگا, کہ ہم بڈ کیسے کر سکتے ہیں. ہم ڈائریکٹ وہ بیسکس کو چھوڑ کے ایڈوانس معاملات کی طرف چلیں, اور اس میں ساری چیزیں آتی جائیں گی. لوگوں کے کویشچنز بھی ہوں گے, جو سجیشنز آئیں گی اس کے اوپر بھی بات کرتے جائیں گے. اچھا ویورز, نیکسٹ ویک ہم بات کریں گے بڈنگ پہ. اور آج کے ٹاپک کو, آج کی جو ہماری گفتگو ہے اسے میں اگر سمرائز کروں تو پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ جو رزق آپ کے لیے لکھا گیا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ہے. ہاں اس کے کچھ ٹولز ہیں, کچھ طریقہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک وے رکھا ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے. محنت آپ کے ذمہ ہے, وہ آپ کو ملے گی. اور پروفائل بلڈنگ کے حوالے سے جو بات کامران نے کہی کہ آپ کا پروفائل بڑا پرسائز کمپریہنسو ہونا چاہیے, ڈی پی اچھی ہونی, جو آپ کی ڈسپلے پکچر ہے وہ اچھی ہونی چاہیے, جیک آف آل ٹریڈس مت ہوں, بایو پہ فوکس کریں, اچھا بایو لکھیں, پورٹ فولیو اور ایکسپیرینس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کریں. اپنے آپ کو ہر چیز کا ایکسپرٹ مت کہیں, فوکس آن ون پوائنٹ. اگر آپ ڈیزائنر ہیں تو ڈیزائنر میں بھی ڈیزائن پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو لکھیں اور اسی پہ فوکس کریں زیادہ. پروفائل کے جو آپ کو بایو ہے اس میں آپ اگر کچھ دیگر سروسز دینا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کے اندر آپ دے سکتے ہیں. اچھا ایک اینڈ پہ بات میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ
جو دوسرے لوگوں کو سننا, ان کے ایکسپیرینسز, مشاہدات کو سننے یا دیکھنے کا جو فائدہ آپ کو ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک بندہ ایک راستے کے اوپر چل کر کامیاب ہوا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کامیابی کے لیے صرف وہی ایک راستہ تھا, راستے اور بھی بہت ہو سکتے ہیں, مگر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک راستہ جس پہ کامران چلے ہیں اس پہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں. مے بھی آپ کسی اور دوسرے راستے سے چلیں, آپ کسی اور دوسرے راستے کو سٹارٹ کریں, دوسرے راستے کی طرف جائیں, وہ بھی کامیابی کی طرف جائیں, مگر آپ کو اس راستے کا کنفرم پتہ چل جائے گا کہ یہ والا راستہ مجھے لازمی کامیابی کی طرف لے کے جائے گا. اس میں ایک چیز کا ضرور خیال رکھیے گا کہ دیکھا دیکھی یا کامران کے کہنے پہ, میرے کہنے پہ یا کسی بھی ABC بندے کے کہنے پہ مت فیصلے کریں. فیصلے آپ خود کریں, اپنے اندر دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا ہے, آپ کے اسکل سیٹ کیا ہیں, ان اسکل سیٹ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں کہ آپ نے کس راستے پہ جانا ہے اور آپ کو کون سا راستہ کامیابی کی طرف لے چلے گا. ان آخری پوائنٹ کے ساتھ آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں, اور کامران بھائی آپ کا بہت شکریہ. نیکسٹ ویک پھر ہم ملیں گے ایک بڈنگ کے ٹاپک کے اوپر, اور لوگوں کو اور بچوں کو بتائیں گے کہ وہ بڈ کیسے کر سکتے ہیں, اور جن کے جو کوئی مسئلے مسائل ہوں گے وہ آپ ہمیں کویسچن پیج کے اوپر ویسے بھی پوچھ سکتے ہیں, ہم ان کو ایڈریس کریں گے نیکسٹ ویک, اور دوران یہ لائیو کنورسیشن میں بھی آپ کویسچن پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, شکریہ.